بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم وصل عليه. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. عیوب اور نقائص سے پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. گزشتہ خطبہ جمعہ سے آپ صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم مجمعین ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور صحابہ کرام ان کے اقوال سے جستہ جستہ چیدہ چیدہ ایمان افروز سبق اور نصیحت دینے والے واقعات قصص جو ہیں وہ سماعت فرما رہے ہیں. حضرات، سلف صالحین اپنے بچوں کو سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم بالخصوص اور دیگر صحابہ کرام ان کی محبت اس طرح سکھاتے تھے جیسے ان کو قل ہو اللہ سکھاتے، جیسے ان کو رشتوں کی پہچان کرواتے کہ یہ تیرے بابا ہیں، یہ ماما ہیں، یہ دادا ابو ہے، جیسے اللہ کے بارے میں بتاتے، اس طرح صحابہ کرام کی محبت ان کو سکھاتے. آج پاکستان کے خلاف جتنی بھی قوتیں ہیں، کچھ قوتیں ہیں جو مسلح ہیں اور وہ ملک کے اندر تخریب کاری کرتے ہیں، دہشت گردی پھیلاتے ہیں، قتل و غارت کرتے ہیں، افواج پر، پولیس پر حملے کرتے ہیں. اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہمارے سینوں سے، ہماری اولاد کے سینوں سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور صحابہ کرام کی محبت نکالنا چاہتے ہیں. یہ بات یاد رکھیے، دین اسلام کے بغیر، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت کے بغیر، صحابہ کرام کی محبت کے بغیر، خاندان نبوت کی محبت کے بغیر انسان جانوروں سے بھی بدتر ہے. یہی وجہ ہے امام ابو زرع رحمہ اللہ بڑے بلند پایا محدث ہیں، امام بخاری کی طرح
جلیل القدر امام ہیں، ان کے پاس ایک شخص آتا ہے، اس نے سوال کیا کہ ایک بندہ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا، توحید کو نہیں مانتا، وہ کون ہے؟ کافر ہے۔ اس نے پھر دوسرا سوال کیا کہ ایک آدمی وہ نبی علیہ السلام کو نہیں مانتا، اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے لیکن نبی علیہ السلام کو نہیں مانتا، فرمانے لگے وہ بھی کافر ہے۔ اس نے تیسرا سوال کیا کہ ایک بندہ صحابہ کرام کو نہیں مانتا، امام ابو زرع فرماتے ہیں ہوا زندیقن، وہ سب سے بدترین کافر ہے، سب سے بدترین کافر۔ کیوں؟ فرمانے لگے اللہ بھی حق ہے، رسول اللہ بھی حق ہے، قرآن بھی حق ہے، نبی کی سنت بھی حق ہے، اور اس حق کو محفوظ کر کے ہم تک پہنچانے والے صحابہ کرام، جس نے ان کے ایمان پر حملہ کیا اس نے دین اسلام پر حملہ کیا، اللہ کے قرآن پر حملہ کیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو لوگ صحابہ کرام پر نیشنلی کرتے ہیں وہ قرآن مجید کو بھی اصلی نہیں مانتے، وہ عقیدہ توحید کو بھی نہیں مانتے، وہ نبوت اور رسالت کو بھی نہیں مانتے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا نعوذ باللہ علی ہے، وہ کیا کہتے ہیں کہ ہمارے اماموں کا رتبہ نبیوں سے بھی زیادہ ہے، نعوذ باللہ۔ حضرات، حرمت والے مہینوں میں محرم کا جو مہینہ ہے وہ بڑا ممتاز ہے۔ اس مہینے میں یہ لوگ جیسے برساتی کیڑے مکوڑے نکل آتے ہیں، اس طرح الیکٹرانک میڈیا، پرنٹڈ میڈیا واضح طور پر کھلم کھلا بول کر، لکھ کر، اشاروں سے نبی علیہ السلام کے خاندان کو، آپ کی بیویوں کو اور آپ کے صحابہ کرام کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اس لیے میں نے ضرورت سمجھی ہے کہ قرآن اور سنت کے اندر ان کی کیا شان، کیا مقام اور کیا مرتبہ ہے، اس پر بھی بات کرنی چاہیے۔ تمام انسان جو ہیں وہ خطا کار ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا آدم کی ساری اولاد خطا کار ہے۔ اب جو خطائیں ہیں اس کی اقسام ہیں، ایک خطا ہوتی ہے گناہ کی صورت میں، انبیاء علیہ السلام سے گناہ نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ ان کے کردار کی حفاظت کرتا ہے۔ اور ایک خطا ہوتی ہے بھول چوک کی صورت میں، نبی علیہ السلام نے فرمایا میں بھی بشر ہوں، جس طرح تمہیں غصہ آتا ہے مجھے بھی غصہ آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں غصے میں کسی کے بارے میں سخت بات کہہ دوں، بد دعا دے دوں، تو میں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ میری اس بد دعا کو، میری اس سختی کو اس بندے کے لیے رحمت اور دعا بنا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس لوگ فیصلہ لے کر آتے ہیں، ایک بات کرنے میں بڑا تیز ترار ہے، اور وہ اپنی تیزی کی وجہ سے فیصلہ آپ اگر اپنے حق میں کروا لے تو یہ نہ سمجھ لینا کہ میں نے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا تو وہ ٹھیک ہے، میں نے تو اسے آگ کا ٹکڑا کاٹ کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وحی کے ذریعہ اپنے نبیوں، اپنے پیارے رسولوں، ان کی اصلاح کرتے ہیں، ان کے فیصلوں کو تبدیل کرتے ہیں۔ اب بعض انبیاء علیہم السلام سے واقعات ایسے ہوئے ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ پہلا واقعہ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ،
آدم علیہ السلام اور اماں ابا کو اللہ نے کہا ہے اس درخت کے قریب نہیں جانا. جنت میں رہتے ہیں, چلے گئے, کھا لیا. دوسرا واقعہ, حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کفار اور مشرکین ان کے بارے میں رحم کی اپیل کرنے سے, شفاعت کرنے سے منع کیا. اب باپ بیٹے کا ایک فطرتی تعلق ہے. بیٹا جو ہے وہ مخالفین کے ساتھ ہے, اور باپ کیا کہتا ہے, یا بنی ارکب معنا ولا تکن من الکافرین, اے بچے آجا ہماری کشتی میں سوار ہو, کافروں کے ساتھ نہ ہو. اس نے کیا کہا, ساوی الی جبل یعصمنی من الماء, میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا اور پانی سے بچ جاؤں گا. حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں لا عاصم اليوم من امر اللہ, آج کسی کو کوئی بچانے والا نہیں, یہ پتھر نہیں بچا سکتے, آجا. اچھا, یہ گفتگو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنی, وہ ہر حال میں سننے والا ہے. آسمان سے حکم آیا, خبردار, انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح, اس کے بارے میں بات نہیں کرنی, ہے تیرے اہل سے ہی نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام, دو بندے لڑ رہے ہیں. ایک نے کہا موسیٰ میری مدد کرنا, مارنے والے کو مکہ مارا, فوقذہ موسیٰ فقضا, مکہ مارا, بندہ مر گیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کوئی بندہ حضرت آدم نبی اللہ علیہ السلام کو گناہ گار کہہ سکتا ہے؟ نعوذ باللہ اللہ کے حکموں کا نافرمان کہہ دے, کسی کے اندر اتنی جرت ہے؟ کیا کوئی بندہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قاتل کہہ سکتا ہے؟ بندہ تو مرا ہے ان کے ہاتھوں سے. حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کی اجازت کے بغیر بستی کو چھوڑا ہے. کیا کوئی نافرمانی کا فتویٰ حضرت یونس پر لگانے کی جرت کر سکتا ہے؟ کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے نہیں کرتا کہ ان ہستیوں کا انتخاب کس نے کیا ہے؟ بولیے, اللہ نے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ. اللہ بادشاہ نے قرآن میں کہا ہے کہ میرے نبیوں کی عزت میں اہل ایمان فرق نہیں کرتے, تمام نبیوں کی عزت کرتے ہیں. اب انبیاء علیہ السلام سے جو ایسے واقعات ظاہر ہوئے ہیں, اس کے اندر کس کی حکمتیں پوشیدہ ہیں؟ اللہ کی. اللہ کی حکمتیں پوشیدہ ہیں. اور وہ حکمت کیا ہے؟ غور کیجئے گا حضرات. بالکل اسی طرح صحابہ کرام کا انتخاب بھی اللہ نے کیا ہے. صحابہ کا انتخاب کس نے کیا ہے؟ اللہ نے. جس طرح اللہ کے منتخب انبیاء اور رسل کے بارے میں مجھے اور آپ کو بات کرنے کا, کومنٹس کرنے کا اختیار نہیں ہے, اسی طرح صحابہ کرام ان کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول نے ہمیں کومنٹس کرنے کا, تبصرے کرنے کا, تنقید کرنے کا ہمیں اختیار نہیں دیا. میں دو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. پہلی بات, نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام کے درجات ہیں. سب سے پہلے درجے کے جو صحابہ ہیں وہ مہاجرین ہیں, جو مکہ میں مسلمان ہوئے, ان کے پلے کا کوئی بھی نہیں. انصار ہیں پھر ان کے بعد. پھر جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے, پھر جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے, پھر
مہاجرین و انصار میں سے عشرہ مبشرہ کا درجہ ہے۔ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، ابو عبیدہ بن جراح فی الجنہ، یہ جنتی ہیں۔ پھر ان میں خلفائے راشدین، اور خلفائے راشدین میں پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ بعض صحابہ کرام ہیں جن کے فضائل میں آیات اتری ہیں، احادیث آئی ہیں، اور بعض صحابہ کرام ہیں جن کے بارے میں کوئی آیت حدیث نہیں ہے، لیکن صحابی ہونا تو ایک شرف ہے۔ اب ان صحابہ کرام میں سے ایک صحابی ہے عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی نے صحابی ہے۔ دل کی آنکھیں تھیں لیکن چہرے کی آنکھیں نہیں تھیں۔ نبی علیہ السلام سے اتنی محبت کرتے تھے۔ یہ پشاور کا واقعہ ہوا ہے نا کہ ایک مرتد جو نبوت کا دعوے دار تھا اس کو قتل کر دیا ایک بندے نے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ہم ماورائے عدالت قتل کے قائل نہیں ہیں، حاکم وقت کا کام ہے سزا دینا، لیکن اب پاکستان کے اندر جو جرائم بڑھانے کا سب سے بڑا سبب ہے وہ ہمارا پروسیکیوشن نظام سسٹم ہے۔ یہ تھانے عدالت کا جو کلچر ہے یہ معاشرے میں جرائم بڑھاتا ہے۔ ایک کا بچہ قتل ہو گیا، اس کو انصاف نہیں ملتا، وہ بندوق اٹھاتا ہے، کئی بندے مار دیتا ہے۔ ایک کی بیٹی کے ساتھ ریپ ہوتا ہے، اس کو انصاف نہیں ملتا، وہ بندوق اٹھاتا ہے، کئی بندے قتل کر دیتا ہے۔ جھگڑا ہوتا ہے، کوئی ان کو روکنے والا نہیں، وہ ایک دوسرے کے خلاف ہتھیار اٹھاتے ہیں، بچے تک بوڑھے قتل ہو جاتے ہیں۔ آپ کے سامنے ایسے 20-30 واقعات ہیں کہ یہ جو پروسیکیوشن نظام ہے، کسی کے گھر میں چور آ جائیں 15 پہ آپ کال کریں، وہ پورا چوروں کو موقع دیتے ہیں، بھائی صفایا کر لو پھر ہم آئیں گے۔ یہ تو ہماری حالت ہے۔ 2 سال تک عدالتوں میں مقدمہ جو ہے وہ لٹک رہا ہے، وہ دیدہ دلیری کے ساتھ گستاخیاں کر رہا ہے، اور پھر یہ کانٹراڈکشن جو تضاد ہے نظام کے اندر، اس نے بھی ملک کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ ہماری ایجنسیاں بندے مارے، اس وقت سوال نہیں پیدا ہوتا کہ ماورائے عدالت جو ہے وہ قتل جائز ہے کہ نہیں جائز ہے۔ راؤ انوار بندے مارے، جرنیل اس کی سرپرستی کرتے ہیں، اس وقت یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ حاکم وقت پولیس مقابلے میں بندے مارے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ نبی علیہ السلام کو جو گالیاں دینے والا ہے اس کو اگر کوئی مار دیتا ہے، ساتھ ہی ہمارا میڈیا، ہمارے مولوی، ہمارے چیمپئن سارے شروع ہو جاتے ہیں، نہیں جی ماورائے عدالت جو ہے وہ تو بندہ مارنا درست ہی نہیں ہے۔ یہ حالات پیدا کس نے کیے ہیں؟ ایک ہے غلطی کرنا اور ایک ہے کروانا۔ حالات کس نے پیدا کیے ہیں؟ تو یہ بات ضمن کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ عبداللہ بن ام مکتوم ان مجاہدین میں شامل ہے کہ جس نے اپنے بچوں کی ماں صرف اس وجہ سے قتل کر دی تھی کہ اس نے نبی علیہ السلام کو گالی بکی۔ اس نے کہا اچھا نبی علیہ السلام کو گالی دیتی ہے، چل تو بھی پار ہے۔ بارگاہ نبوی میں عدالت لگی، قصاص کی باتیں ہونے لگی۔ آسمان سے نبی علیہ السلام پر وحی نازل ہو گئی، ان دمہا حدر، کتے جنہ مولوی یہ سوردہ نہیں پہنا، کوئی اس کے خون کی قیمت نہیں ہے۔ ان دمہا حدر، اگر پر امن یہ ملک چاہتے ہو تو ایسے لوگوں کے لیے آپ کو جو چور دروازے اور سوراخ بل ہیں وہ بند کرنے پڑیں گے، وگرنہ یہ جو قوم ہے اس کے اندر جو خون ہے وہ خون وہ غازی علم دین شہید اور عامر چیمے اور عبداللہ بن ام مکتوم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اچھا کیا ہوا؟ مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم نے آپ سے میٹنگ کرنی ہے، آپ کا کوئی بندہ اس میں شامل نہیں ہوگا۔ اللہ قرآن مجید میں کیا کہتے ہیں؟ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ
حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، میرا نبی تمہارے ایمان لانے پر بڑا ہی حریص ہے، حریص علیکم، یہ تو چاہتا ہے کسی طریقے سے یہ لوگ مسلمان ہو جائیں۔ نبی علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے آ جاؤ، آگے جب آئے آپ نے صحابہ کرام کو منع کر دیا کہ جب تک میری ان سے میٹنگ ہو آپ نے نہیں آنا۔ اس بندے کو پتہ نہیں تھا، نبینا تھا، یہ اپنے گھر سے نکلا، کہتا ہے میں جب گھر سے نکلا نا تو مجھے نبی علیہ السلام کی خوشبو آئی۔ سبحان اللہ، کہتے ہیں لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر نبی علیہ السلام کے پاس جاتے تھے، میں رستوں سے آپ کی خوشبو سونگھ کے آپ کے پیچھے پہنچ جاتا تھا۔ نبی علیہ السلام کے پسینے سے خوشبو آتی تھی۔ وہ لاٹھی ٹیکتا 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 وہ چلا گیا، نبی علیہ السلام ان سے گفتگو کر رہے تھے، یہ بھی چلا گیا۔ اللہ اکبر، نبی علیہ السلام کے ماتھے پر تیوڑی آ گئی، شکن آ گئے، بال آ گئے، بس بات کوئی نہیں کی۔ یہ عام صحابی کے لیے بال آئے ہیں، ابو بکر کے لیے نہیں، عمر کے لیے نہیں، عائشہ حفصہ کے لیے نہیں، علی فاطمہ کے لیے نہیں، رضی اللہ عنہم اجمعین، ایک عام صحابی کے لیے کہ جس کے فضائل میں کوئی آیت حدیث نہیں، اس کے لیے شکن ماتھے پر آئے ہیں۔ حضرات کیا ہوا اس کے بعد؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت پوری صورت اپنے نبی پر نازل کر دی۔ کیا فرمایا؟ عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى اما من استغنى فانت له تصدى وما عليك الا يزكى۔ فرمایا خبردار اے میرے نبی، آپ کی شان سب سے زیادہ، پر تیرے رب نے تجھے بھی اجازت نہیں دی اپنے صحابی کے لیے ماتھے پہ تیوڑی لائے۔ اور میرے بھائیوں، جس جماعت کے عام فرد کے لیے ماتھے پہ نبی کو تیوڑی لانے کی اجازت نہیں ہے، میں اور آپ ان کے بارے میں ہم زبانیں کیسے برداشت کر لیں؟ یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے۔ صحابہ نے ہمیں ایمان دیا ہے، توحید دی ہے، قرآن دیا ہے، نبی علیہ السلام کا تعارف کروایا ہے۔ میں انہی باتوں پر اکتفا کرتا ہوں، وقت ہوا چاہتا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔